ارے میاں، جس وقت ہم پیدا ہوئے کان میں جب ہمیں اذان دی گئی تو جہاں اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی دی گئی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا نہیں کہا گیا تھا کان میں؟ اذان کا لفظ ہے. پیدا ہوتے ہی رسول کی گواہی تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے یا تمہاری عقل اب سلامت ہوئی، تم دین کی طرف احکام کے مکلف ہوئے. کون سا ایسا دن ہے جس دن مسجدوں سے آواز نہ آتی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. میاں یہاں تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ مسجد میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اللہ کی عبادت میں جب بلانا ہے لوگوں کو، اذان بلانے کے لیے ہے نا، تو رسول کی گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ مؤذن یہ کیوں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ارے اللہ کی عبادت ہے، مسجد اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، لوگوں کو بلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن مؤذن یہ کہہ کر کے بلاتا ہے کہ میں ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس لیے کہ آنے والے کو یہ یقین ہو جائے بلا رہا ہے جو مؤذن کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ جو نبی لے کر کے آئے. ہم نماز کے لیے آ تو رہے ہیں، مؤذن سے پوچھو کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ تو پھر تمہیں جواب ملے گا، فقہ کی کتابوں سے، محدثین کی شرح سے یہ ملے گا، تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ تمہیں جو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز تو ہوگی اللہ ہی کی، عبادت تو ہوگی اللہ ہی کی. ہم نبی کا نام لے کر اس لیے بلا رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھوائیں گے، رسول کے طریقے سے پڑھائیں گے. جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طریقہ بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر نماز ہوگی. اس لیے ہماری مسجدوں میں کبھی نبی کے نام سے کوئی وقت خالی رہا ہی نہیں. تم کہاں سے نکالو، تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کیا، شروع ہی نہیں ہوتا. اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین، اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں. جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتہ چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو. یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے.
وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی, بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے, نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں, سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش, آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے, وہ زور سے بولتے تھے, ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے, کمرے کے پاس, اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے, پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں, میرا نبی خود باہر آ جائے گا, رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے یہ, بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے, اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں, ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے, اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسے ہی ہیں, ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے, اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے, کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا, کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو, ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا, اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو, انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں, ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو. اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رکھتی, کانوں میں جوں تک نہیں رہتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا. ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں. میں نے ایک بات اس سے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی, حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے, لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے. ڈھونڈا گیا, حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے, لیکن سانسیں چل رہی تھی. صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے, تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں, نیچے ہوں. لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا, گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی, اور ابھی سانسیں چل رہی. اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے, کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. حضرت سعد نے کہا
میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا، اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو یہ سب کو انہوں نے میسج دیا۔ جوان صحابی ہیں ساتھ، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے، تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے، اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائیں۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔
اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق تلف کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دوں, لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ, اللہ فرماتا ہے نہیں, اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, اس کا سر جدا کر دیا جائے, قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے, اس لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں, کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے, اگر اول فول بکتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے, تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی عقل نہیں, اس پر احکام نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا, اتنا سخت حکم ہے. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات, سارا دین یہی سے ہے. اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا, سب ہل جائے گا. میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے, یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا. نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور, بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو. کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں, کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز, نماز جنازہ. لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا, دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا, نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا, درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی, مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی, لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز, باطل ہے اس کی نماز. اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں, اگر کوئی شافعی ہیں, میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ, ان کے مسائل ہیں, میں اگرچہ حنفی امام ہوں, اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے, اقتدا کر رہا ہے, تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے. کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, پورا خطبہ جو گزرتا ہے, پورا خطبہ جو درود خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی, ہم بھی درود بھیجتے ہیں, خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے مجھے یہ سوال کے طور پر کہا تھا, اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا, اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں. اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا, یہ درود ہے. توجہ چاہتا ہوں, اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھا لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی. اس کے لیے خطبے میں شرط ہے, شافعی میں, فقہ شافعی میں, جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے, صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا.
नाम अगर इस तरह पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, दुरूद तो ये भी है, उन पर दुरूद हो, हमने हुजूर की तरफ इशारा किया, दुरूद तो ये भी है, हमारे हनफी फिका में खुतबे में इतना दुरूद पढ़ा जाता है, लेकिन शाफई मजहब में बारीकी ये है कि अगर लफ्ज मोहम्मद नहीं कहा तो उनके यहां खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और नाम का एहतमाम किस कदर है। अगर खुतबे में ना आए तो खुतबा कंप्लीट नहीं, जुमा ही नहीं हुआ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहतमाम करता हूं, खुतबे में जब भी दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर के नाम के साथ मैं पढ़ता हूं, इसलिए कि नाम के साथ पढ़ें तो मेरी भी नमाज होगी, शाफई की भी नमाज हो जाए, हनफी की भी हो जाए, शाफई की भी हो जाए। अजीज़ान इकराम वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक न जुमा से तुम खारिज कर पाओगे, न जनाजे की नमाज से निकाल पाओगे, न अपनी 5 वक्ता नमाजों से निकाल पाओगे। फिर बात कहां चलती है, चलो मर गए, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर वहां भी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल उससे यही कह रहे, मा कुन्त तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही सवाल में अक्सर फंस भी जाएंगे। 2 सवाल तो कॉमन है, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो अक्सर लोग बोल देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर की तरफ दिखा करके फिर मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तो जो कहता है दीन को रसूल की हाजत नहीं है, वो क्या कह देगा कब्र में, मैं नहीं जानता इनको। तब फिर कयामत तक पड़ेंगे कोड़े तुम्हारे ऊपर। कहना पड़ेगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हें कब्र में भी छुट्टी नहीं है नबी की जात से। बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत, तो हमारा अकीदा तो ये है कि हम मरते ही हैं हुजूर को देखने के लिए है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचना है, इसलिए मौत भी है हमारे लिए। एक आशिक रसूल शायर ने यही कहा है, मुनकर नकीर जब कब्र में उठाएंगे और पूछेंगे कौन है ये तेरे, तब वो शायर कह रहा है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। पूरी जिंदगी तड़पता रहा इनको देखने के लिए, जियारत नहीं हुई, दीदार नहीं हुआ, मर गया हूं, अब आकर पहुंचा हूं, अब इनके कदमों से ना उठाओ मुझे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान का जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इश्क़ रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो ये कहे नबी की हाजत नहीं, उससे तुम अपना दामन निकाल लो, तुम दूर हो जाओ। इसीलिए बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। ये समझ करके चलिए, उसूल पर चलें। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना। हम दोस्त किसको बनाते हैं? बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही उसूल बना करके चलो। जिसका नबी के मुतालिक जरा बराबर शक का अकीदा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मेरा बाप हो, या मेरा बेटा हो, या मेरा भाई हो। जो उनसे नाआशना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही सहाबा इकराम का अकीदा भी रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक तो देखें, उनके बेटे जंगे बदर में सामने से आए थे, काफिरों की तरफ से, ईमान लाए नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में जब वो उनके बेटे ईमान लाए तो कहते हैं एक दिन दस्तरखान पर बैठ करके, अब्बा आपको मालूम है जंगे बदर में आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं मक्का वालों की तरफ से, काफिरों की तरफ। 3 बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप थे मैंने छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तो मार डालता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा आया है, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर मारता। ये ईमान था सिद्दीक अकबर का। दी हमा उस्त, सारा दीन रसूल की जात है, उनसे जो बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। इस उसूल को लेकर चलो मेरे अजीजों। आज की जमाने में जरूरत है, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल इतना सिखाओ। हर चीज कंप्रोमाइज की जा सकती है, लेकिन नबी की जात या उनकी मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज एक वक्त आएगा जब मैं ये मुहिम छेड़ूंगा इंशाअल्लाह। हम अगरचे हिंदुस्तान में रह रहे हों, भारत में रह रहे हो, मेजॉरिटी जिसकी भी हो, लेकिन हम मुसलमान
یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے. ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے. پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب. مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم نے؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں، فرانس کا جو مسئلہ لے کر کے انہوں نے ایشو بنایا، اتنا بڑا ایشو بنایا، فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا کر کے دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی، یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایک نوجوان چیچن کا، جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا. جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی
ختم کر دیا. اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا, ان تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے, 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی, ختم ہو گئی. اس نے اس کو مارا, اس کو تم نے مارا, ختم کر دینا چاہیے نا, بات تو ختم کر دینا چاہیے. ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے, اس نے خاکے بنائے, اس نے مارا. چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے, پولیس نے اس کو بھی مار دیا, بات ختم ہو گئی. لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے, غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں, اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی, اسے معلوم ہے. کیوں چھیڑا؟ اس نے غلطی کی تھی, مارا گیا, اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے. فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے, اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا, اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں کہ اس کو, یہ ٹیچر کو, ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا, اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے. اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان, اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے, لیکن حکومت کا صدر, پریزیڈنٹ اگر اجازت دے, میرے عزیزوں پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں. فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا, کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو, ہم بھی خاکے بناتے ہیں. اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں. جو بات میں نے پہلے کہی, یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں. ظالموں, تم سیکولر نہیں, وہ شدت پسند ہو, تم شدت پسند ہو, کٹر واد ہو تم لوگ. اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے, اس کو ہی سزا دیتے, اور آلریڈی تم نے دے دیا. لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے, پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے. جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا. میرے عزیزو, ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے. ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو, تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے, اور دے بھی دیا, تم نے گولیوں سے بون دیا. لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں, 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, 180 کروڑ مسلمان, 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا, ان کے نبی کی توہین کی. اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا, اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن حیرت کی بات ہے, جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف, اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ, ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے, تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری آج زندگی ہے. میرے ایک بات سمجھ کر کے چلو, تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو, کچھ بھی ہو, یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا, اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں, تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے,
कम अज कम इसमें खामोशी तो इख्तियार कर लेते। नहीं, लेकिन हुकूमत वक्त पर बैठा हुआ दरिंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने देश में रहने वाले मुसलमानों का हामी नहीं हूं, इनका दुश्मन हूं। ये बताने की कोशिश किया इन्होंने। अब ऐसे हालात में मुझे बताओ, मैं जब बातें करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सख्त बातें हैं, तुम अभी भी इसको सख्त कहोगे? चंद दिनों के बाद ये बोलने वाले भी तुम्हारे मजमों में नहीं रहेंगे, इसलिए कि हुकूमत ने आज इतना दबा दिया है, इतना सख्त कर दिया है। खुद मेरे ऊपर जगह जगह से इन्होंने केस डाले हैं, अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिशें की हैं। ये मत समझना मैं जब तक आपके सामने हूं, आजाद हूं, मैं अपने नबी की अजमत पर पहरा देता रहूंगा। जो कुछ भी मुझसे बन सके मैं करने की कोशिश करता रहूंगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुझे मेरा अंजाम मालूम है। जाहिर सी बात है मैं आग से खेल रहा हूं। 8 दिन पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आपकी तकरीरें हम सुन रहे हैं लेकिन आप आग से खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। तुम्हें ऐसे केस में अंदर डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। मुझे एक मौलाना साहब ने कहा, मैंने जवाबन यही कहा, इस तरह भेड़िए और कुत्ते की तरह आजाद जीने से बेहतर है कि मैं जेल के अंदर बैठ जाऊं ताकि मैं कल क़यामत के दिन नबी को मुंह तो दिखा सकूं। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया, जब तेरे मुल्क में और जहां तू रह रहा था मुझे गालियां दी जा रही थी और तू अपने ठाट बाट और शान के साथ घूम रहा था, हम में से किसी के पास जवाब नहीं होगा। बल्कि मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि पता नहीं कब्र में रखने के बाद अगर हुजूर तशरीफ लाए तो हम चेहरा मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। कहीं मेरे आका ये सवाल ना कर ले, तू उसी मुल्क से आ रहा है जहां मेरे ऊपर फिल्म बनाई जा रही थी। इसी मुल्क में हम, जिस हिंदुस्तान में हम हैं, इसी मुल्क में मेरे नबी की शान में तौहीन आमेज फिल्म बनाने का ऐलान हुआ। उसका ट्रेलर यूट्यूब पे डाल भी दिया गया, रंगीला रसूल। क्या ये हम सबको नहीं मालूम? मेरे नबी को रंगीला कह करके फिल्म बनाने का ऐलान तक कर दिया गया। 25 करोड़ मुसलमान, इनमें बहुतों के लीडर भी हैं, बहुत सारे सियासत में भी हैं, लेकिन इनको कुफार और मुशरिकीन की गोद में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए रह गए, मगर मेरी नबी की अजमत पर कोई बात करने वाला नहीं आया। इक्का दुक्का होंगे, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना अब अल्लाह हम पर जिल्लत को मुकर्रर कर देगा। ये मेरा मैसेज याद रखना। वजह यह है कि तुमने अपनी जिंदगी को अहमियत दे दी, नबी की जात को कोई अहमियत नहीं देते हो। तुम्हारे ऊपर अगर कुछ हो जाए तो तुम आसमान सर पर उठा लेते हो, लेकिन रसूल पाक की जात के लिए तुम में से कोई खड़े होने को तैयार नहीं होता। मेरा ये पैगाम सारे मुसलमान सुने, मैं सब तक ये बात पहुंचा रहा हूं। इकबाल ने सच कहा, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, गर बऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस। ए बंदे, तू अपने आप को रसूल तक पहुंचा ले, यही दीन है पूरा तेरा। और अगर तू उनकी जात में सीरियस नहीं हुआ तो तुझ में और अबू लहब में कोई फर्क नहीं रह गया। अबू लहब की जिंदगी गुजारना चाहते हो, अबू लहब की तरह जीना चाहते हो? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब जब बात आई है कुरान में, मेरा रब किस तरह दिफा कर रहा है, आपको हैरत होनी चाहिए। मक्का वालों ने जब ये कहा, वद्दा रब मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, इसलिए कि 15 दिन तक कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी। 15 दिन तक कुरान की कोई आयत नहीं आई थी, तो काफिरों ने बात बनाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। जानते हो ये मेरे रब को गवारा नहीं हुई बात। जवाब में पूरी सूरह नाजिल फरमा दी, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मेरे नबी के चेहरे की कसम, चेहरे वद्दुहा की कसम जो सुबह के सूरज की तरह चमकता है, उनकी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नबी, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि ऐ रसूल आपकी हर आने वाली घड़ी अल्लाह ने पहले से बेहतर बनाई है। अल्लाह दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। तुम अगर कोई भी बोलोगे, कुरान की आयत नाजिल होगे,
लोगों ने कहा नबी के बेटे के इंतकाल के बाद इनकी अब नस्ल कट गई, अबतर है अब ये, अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल कट गई। हुजूर को जब किसी ने ताना मारा तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, बल्कि पूरी सूरह, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, हमने तो आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है, आप उठे अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें। और आपको जिसने दुश्मन ने कहा कटी हुई नस्ल, अल्लाह फरमाता है इन्न शानिअका हुवल अबतर, ऐ महबूब आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, आप नहीं। और मेरे मौला ने सच फरमाया, पूरी दुनिया के खित्ते में घूम करके देख लो, हर इलाके में सादात कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे, मेरे नबी की आल हर जगह है। लेकिन बताओ अबू लहब का बेटा कहां है आज, उसकी औलाद कहां है, जिसने कहा था हुजूर को कि उनकी नस्ल कट गई। जब जब मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने उंगली उठाई, अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी। अबू लहब ने कहा था हुजूर ने जब सबको जमा किया, कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है, तुम सब ये बुतों को छोड़ दो। उसने खड़े होकर के कहा था तब्बन लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, मुआज़ल्लाह, क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? ये कह करके निकला, पहली गाली दिया था उसने हुजूर को। उस वक्त तक किसी ने भी बुरे जुमले नहीं कहे थे, क्योंकि 40 साल तक हुजूर के अखलाक पर कोई बात करने वाला नहीं था। पहली मर्तबा अबू लहब ने जब ये कहा तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ खराब हो जाए, फला हो जाए, मुआज़ल्लाह। जानते हो रब ताला खामोश नहीं, अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएं। और पूरी सूरह उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी। एक बार अबू लहब ने मेरे नबी से कहा होगा, लेकिन रब ने कुरान में उतार करके करोड़ों मुसलमानों की जुबान से उसकी मजम्मत कराई और कयामत तक करते रहेंगे। जब जब तब्बत यदा पढ़ते रहेंगे अबू लहब पर लानत होती रहेगी। ये मेरे नबी की अजमत को कुरान ने यूं कहा है, जब कभी कोई गाली दे अल्लाह रब्बुल इज्जत डिफेंस में आ गया, रब तबारक व तआला दिफा में आ गया। एक बात याद रखना, जो नबी की इज्जत और अजमत पर पहरा देने के लिए खड़ा होता है वो अपने रब की सुन्नत पर खड़ा हो रहा है, वो अपने मौला की सुन्नत पर आ रहा है कि अल्लाह ताला गवारा नहीं करता अपने नबी की शान में तौहीन, मैं तो उम्मती हूं, कैसे बर्दाश्त करूं। मुझे वो बात याद आती है हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, मक्का मुकर्रमा के जालिमों ने घेर करके एक सहाबी को सूली पर चढ़ा दिया था, सारे लोग जमा थे, पत्थर मार रहे थे, और जब बांधा गया उनको खंबे से तो उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक को काटा, कान को काटा, होंठ काटे, मुसला कर दिया, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद किसी ने पुकार कर कहा, ए खब्बाब, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उन्हीं की वजह से तो तुम यहां तक पहुंचे हो, इतनी सजा हो रही है, सब कट गया है, खून जारी है। मजाल है कि वो सुन करके खामोश रहे हो, उसी सूली के फंदे पर ही चिल्लाने लगे, खबरदार मेरे नबी के बारे में बोलने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लो, मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे, खब्बाब को बर्दाश्त नहीं होगा। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी तक पहुंचा दो, दीन पूरा वही है, दीन पूरा वही है। सहाबा ने हमें यही सिखाया है। आज तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने मफाद के लिए, अपने मकासिद के लिए, अपने मतालिब के लिए, हम इसी के तो रह गए। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा था, बुलहवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी, बुलहवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख ले लो ये चलेगा, सरवरी अच्छी नहीं। बादशाह बनने में तुम्हें क्या रह जाएगा, ये ताज उछाले जाएंगे। एक बार नबी की गुलामी में आकर के देखो, कयामत तक तुम्हें अमर कर दिया जाएगा, जिंदा रख दिया जाएगा। लोगों के दिलों में मौला ताला तुम्हारी ऐसी असमत बिठाता है कि तुम फिर यादों में कभी नहीं मरोगे। एक बार उनके होकर के तो देखो, अपने आप के लिए जीना, सेल्फिश होकर के जीना, इसको छोड़ो। अभी अभी माजी में हमने देखा पाकिस्तान की सरजमीन पर एक आशिक रसूल का जनाजा,
امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا۔ ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں۔ کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے۔ اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ویل چیئر پر تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا۔ ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے ہیں، رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے۔ جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات۔ لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی۔ حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی، لبیک یا رسول اللہ کے نام سے۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیاری باتیں ہیں، سنتے جائیں۔ دوستو، اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہ کریں۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی بھی سلام کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 4، اذان کے وقت اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوں تو بھی خاموش ہو جانا چاہیے۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آئے گا۔ نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور اذان کے کلمات کو دہرائیں۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو وہیں ٹھہر جائیں۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی طرح کی سنگیت، گانا وغیرہ نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورت کو اپنا سر ڈھک لینا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، جب بھی اذان سنے تو اذان کا جواب دے۔ اذان دینے والا جب کہے تو اذان سننے والا بھی ویسا ہی کہے، یعنی اذان دینے والا جیسا کہے تو اذان سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 16، جب اذان دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ حضرات
अहले सुन्नत का बेबाक नकीब और शानदार ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का बहुत ही शानदार ख़िताब समाअत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट में लब्बैक या रसूल अल्लाह और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। आज पूरी दुनिया में कहीं नारा अगर लग रहा हो, सुने लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो उसी माजूर आशिक रसूल का दिया हुआ है। पैर से माजूर व्हील चेयर पर बैठ करके पुकारता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं अपनी जानें लेकर के आपके लिए। उनके गुलामों पर, उनके शागिर्दों पर पुलिस ने शेल बरसाए, आंसू गैस के गोले दागे, और एक नहीं 50 लोगों की जानें गई धरने में। ये नबी की अजमत के लिए फिर भी डटा रहा। जानते हैं आखिरी वक्त, ये 8 दिन पहले 104 डिग्री बुखार है और नवंबर की ठंडियां हैं। सख्त ठंडी में भी पतली सी चादर लेकर के व्हील चेयर पर वो मैदान में आ गए। डॉक्टरों ने कहा था इतना बुखार है आपको, हवा न लगे। उन्होंने ये कहा कि अगर नबी कौनैन ने मुझे सवाल कर लिया कि मेरे सारे गुलाम मैदान में थे, तू घर में क्यों बैठा था, तो मैं अपने लंगड़ेपन का उज़्र नहीं पेश कर सकूंगा, मुझे जाना है। आ भी गए, बुखार सर पे चढ़ गया। उसी धरने के बाद वापस आए, और जब उन्होंने ये देखा कि फ्रांस में गुस्ताखी हुई और हमारे मुल्क की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसी गम में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने देखा, महसूस किया उनका खानदान क्या था। वो एक आम घर में पैदा हुए थे, आम घराना, दीनी घराना था, लेकिन बाप कोई सज्जादा नशीन या पीर नहीं थे, कोई खानका से नहीं, मजदूरी करने वाले एक आम इंसान के घर में पैदा हुए, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने और दीन की हिफाजत के लिए खड़े हुए, और पैर टूट गए तो व्हील चेयर पर आया। और उसके बाद मैंने देखा मेरे नबी से वफा करने वाले के साथ अल्लाह क्या इनाम देता है। जब वह जनाजा मैदान में आया, अल्लाह अल्लाह, आज तक तारीख लिखने वाले बता रहे हैं 70 साल पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ, जिसमें 50 लाख से ज्यादा का मजमा बताया जा रहा है। मामूली बात नहीं, जितनी भी तादाद हो, 40 हो कि 50 लाख, पैर रखने की जगह नहीं। ये सारे लोगों को कौन मैदान में जमा किया, कौन लेकर के आया? क्या इनको किसी इलेक्शन में ठहरने वाला उम्मीदवार पैसों पर जमा किया था? अरे उस जनाजे को जब लाया गया तो 48 घंटे के बाद लाया गया था, 48 घंटे इंतकाल होने के 48 घंटे के बाद। और मुझे उनके करीबी शागिर्द ने आज खबर दी कि हजरत हमने इस गुलाम रसूल की जिंदगी को देखा, 48 घंटे बगैर बर्फ, बगैर फ्रिज के रखा गया था। और जब जनाजा लेकर के हम उठे हैं 48 घंटे तक ना हमने नाक में रुई रखी, ना कानों में रुई रखी थी। कोई भी इंतकाल कर जाए तो नाक और कान इसलिए बंद करते हैं कि हवा अंदर जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। 48 घंटे के बाद भी वह आशिक रसूल जा रहा था तो ऐसे जैसे कि आराम से सोया हुआ दूल्हा जा रहा हो, जिसे शान से ले जाया गया और मेरे अजीजों कब्र में उतारा गया। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए मरने के लिए। मैंने ये महसूस किया, जो जिंदगी अपनी मेरे नबी के लिए वार दे, मेरे आका उसे जाया नहीं होने देते, फिर उसको सारे लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया जाता है। अगरचे वो माजूर हो, लेकिन लाखों कदमों वाले उसकी जान पर कुर्बान हो। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आस्थाने वहां तक नहीं पहुंच सके जो एक आशिक रसूल खड़ा हुआ था अपनी माजूरी में। अजीजान गिरामी वखार, मैं फिर इसी बात पर अपना इख्तिताम करता हूं। इकबाल ने सच कहा, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को रसूल तक पहुंचा दो कि दीन पूरा यही है। अगर बहु न रसीदी तमाम अबू लहबी, अगर उन तक तुम नहीं पहुंच सके तो तुझ में और अबू लहब में कुछ फर्क नहीं रहेगा। आज जो हालात हमारे हैं, अबू लहब की तरह जीने के लिए हम तैयार हो गए। मेरे नबी को कोसा जाए, मेरे नबी की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा को माज़अल्लाह ज़ानिया कहा जाए, उस वक्त तक अगर हमारे कान सलामत रहे, हमारा जिस्म सही सलामत बाकी रहा,
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں. تیار رہنا, کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا, حتیٰ کہ میرا بھی, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ. اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا, میں کمزور تھا, تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے. تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, رسول پاک, یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال, یہی خادم حسین نے کہا تھا. اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا, تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے. امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا, سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے. حضور کا سگے چچا تھے, سگے چچا. حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا, تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا. اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا, میں کیا کر سکتا, میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے, یہ تو غلام تھا, میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا, اس کی پیٹھ گل گئی تھی. تو کون سا بہانہ پیش کرے گا, تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے, تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا, میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کر دیں گے. ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے, کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا, اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی. مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا, بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا. سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے. پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا. میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ. اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا, ابھی شادی ہوئی, میرے آقا حضرت حنزلہ کو پیش کر دیں گے. یہ حنزلہ ہے, آج شادی کیا ہے, آج سہاگ رات تھی, بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں. اپنی بیوی سے کہا, اے شریک حیات الوداع, میں جا رہا ہوں, زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی, ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے. نکل گئے. غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد, غسل تک نہیں کیا حنزلہ نے, احد میں شریک ہو گئے, اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی, انتقال بھی ہو. اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, نبی کونین تمہارے سامنے حنزلہ کو پیش کر دیں گے. اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی. عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے, جا سامان خرید کر کے لا, آج تیری شادی. لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے, یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا. گھوڑا خرید لایا, تلوار لے آیا, کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی. میرے عزیزوں, پھر میں یہی کہتا ہوں, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس, اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو. دین یہی ہے. اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس, اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے, تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں. آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی, اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے. میرے عزیزو, آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے, آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے. مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے, انتظار کرو اے مسلمان, تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہوں اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو, چند دن اور انتظار کر لینا, سڑکوں پر تمہاری ماں اور بہنوں کو نیلام کیا جائے گا, بھیجا جائے گا, اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو. آج کفار و مشرکین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے, اس میں بھی شامل ہو سکتا. اس لیے اٹھو, وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیز, آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں, بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے, رات کو جاگ کر کے تیری بیماریوں میں نے تیمارداری کی ہے, خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا
तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हों, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को। हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यब व ताहिर गया। हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा। आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इससे बेहतर और जिंदगी चाहिए? नबी जिसका इंतजार करें अपने सहाबा के साथ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।